الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقضاهم علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أملاه بالعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو اللہ تھام صحابہ کا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن اور مجلس ذکر آپ حضرات کے علم میں ہے، ماہ رواں یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تاریخی اعتبار سے جہاں اور بہت سے واقعات رونما ہوئے، انہی واقعات میں سے نمبر 1 اس مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، 27 رجب اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں 2 درس قرآن ماہانہ ہوتے ہیں،
ایک 509 جامع مسجد قادری میں، ایک یہاں پہ گزشتہ جمعہ جو ہمارا درس قرآن تھا جامع مسجد قادری میں، وہاں پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، اور آج میرا آپ حضرات سے وعدہ بھی تھا کہ باقی دو جو عنوان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، میرے اللہ نے چاہا آج میں ان دونوں ہستیوں کو آپ حضرات کے سامنے خراج تحسین پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے علم میں یہ بھی ہوگا، گزشتہ دنوں ہمارے نہایت ہی محترم دو بھائی جو اس دار فانی کو چھوڑ کے دار آخرت کا سفر کر چکے ہیں، میری مراد بھائی محمد شہزاد بٹ مرحوم رحمت اللہ علیہ، بھائی محمد آصف مرحوم رحمت اللہ علیہ، ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آخر میں ایصال ثواب بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر دین کی باتیں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا، شور تو مقصود نہیں، لیکن تھوڑی سی بیداری، چونکہ عنوانات ہی ایسے ہیں، میں عقائد بھی بیان کروں گا، نظریات بھی بیان کروں گا، اور ان ہستیوں کے فضائل بھی بیان کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ میں بات کا آغاز کر رہا ہوں ایک لفظ سے، ایک بات سے، اور یہ جو لفظ ہے یہ کوئی روٹین ورک نہیں کہ بس یوں ہی میری زبان پہ آیا اور میں نے کہہ دیا۔ بھائیو، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آپ اس بات پہ غور کیجیے، یہ صرف علماء کا کہنا نہیں کہ علماء تو کہتے رہتے ہیں، نہ، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، فتنوں کا ظہور ایسے ہوگا جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ فرمایا فتنوں کا ظہور ایسے ہوگا انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور ٹوٹ جائے، جتنی تیزی سے اس کے منکے اور دانے زمین کی طرف آتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اور واقعی آج ایسا ہے، لوگ قرآن کا نام لے کے لوگوں کے عقائد کو لوٹ رہے ہیں، حدیث کا نام لے کے عقائد کو لوٹ رہے ہیں، سنت کا نام لے کے عقائد کو لوٹ رہے ہیں۔ کوئی مفسر بنا بیٹھا ہے تو کوئی محدث بنا بیٹھا ہے، کوئی محقق بنا بیٹھا ہے، اور کوئی تصوف کا غلط نام استعمال کر کے لوگوں کے عقائد و نظریات کو لوٹ رہا ہے۔ تو بھائیو، ان حالات میں میں جس لفظ سے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے وہ لفظ کون سا ہے؟ تو میں نے کہا سنیے، الحمدللہ ہم سب سنی ہیں۔ ہم کیا ہے؟ جو سنی ہے کہہ رہے ہم کیا ہے؟ ہم سب سنی ہیں۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا نا کہ ہم سنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم رافضی بھی نہیں، ہم خارجی بھی نہیں، ہم اہل و سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہیں۔ یہ عنوان اپنی جگہ علیحدہ ہے کہ ہم اہل قرآن کیوں نہیں، ہم اہل حدیث کیوں نہیں، ہم سنی کیوں ہیں، اور اپنے آپ کو سنی کیوں کہلواتے ہیں۔ ہم جو اپنے آپ کو اہل و سنت کہلواتے ہیں یہ نام ہم نے خود نہیں رکھا، یہ نام ہمارے نبی نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و سنت، قرآن و حدیث سے اس پر دلائل اپنی جگہ، لیکن آج یہ میرا عنوان نہیں۔ آج میں اور بات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا الحمدللہ ہم سارے سنی ہیں، سب کہتے نا ہم کیا ہے؟
ہم سنی ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سنی، میں نے کہا جب آپ نے سنی کہا اب آپ کی حیثیت واضح ہو گئی۔ کیا مطلب؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی اسے کہتے ہیں کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے، بغض سے پاک ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سنی اسے کہتے ہیں جو خدا کی توحید بھی مانتا ہے، نبی کی ختم نبوت بھی مانتا ہے، صحابہ اہل بیت کو بھی مانتا ہے، تابعین کو بھی مانتا ہے، مفسرین کو بھی مانتا ہے، محدثین کو بھی مانتا ہے، فقہاء کو بھی مانتا ہے، مجتہدین کو بھی مانتا ہے، اولیاء اللہ کو بھی مانتا ہے، ان کی کرامات کو بھی مانتا ہے۔ اب دیکھیے نا، جب ہم نے سنی کہا کہ ہم سنی ہیں، اب سنی کے نظریات کہ سنی کسے کہتے ہیں بات کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ گویا جو توحید نہ مانے وہ بھی سنی نہیں، جو ختم نبوت نہ مانے وہ بھی سنی نہیں، جو صحابہ کو نہ مانے وہ بھی سنی نہیں، جو اہل بیت نہ مانے وہ بھی سنی نہیں، جو مفسرین کا انکار کرے، محدثین کا انکار کرے، فقہاء اور فقہ کا انکار کرے، مجتہدین اور اجتہاد کا انکار کرے، جو اولیاء اللہ کا انکار کرے وہ سنی نہیں ہے۔ میں اور بات کو کھول دیتا ہوں، میرے بھائیو توجہ رکھنا، سنی کسے کہتے؟ میں آسان لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہم سنیوں کو اللہ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں اور ہم ان دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم وہ نہیں جو اندھے اور کانے ہوں، ہم وہ نہیں جو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہو، ہم سنی ہیں اور ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہتے جی دو آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ایک آنکھ سے صداقت صدیق دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر جناب صدیق کو چھوڑے ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے، ہم جناب علی کو چھوڑے ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم ایک آنکھ سے اماں عائشہ صدیقہ کی عظمت دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے عظمت بطول دیکھتے ہیں۔ ایک آنکھ سے ہم یکم محرم کے شہید کو دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے 10 محرم کے شہید کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم سنی ہیں، سنی وہ ہوتا ہے جو ایک آنکھ سے عظمت صحابہ دیکھتا ہے تو دوسری آنکھ سے عظمت اہل بیت دیکھتا ہے۔ اب میں نے یہ توحیدی بات عرض کی ہے، میرے بھائیوں توجہ رکھنا۔ اب میں ایک اصول بیان کرنے لگا ہوں، ایک اصول بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کہیں گے شاید ہم خواہ مخواہ یہ زور لگاتے، خواہ مخواہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ نا میرے بھائی کل کی بات ہے، آپ نے بھی فیس بک پہ آپ نے بھی وہ بیان سنا ہوگا، برہان مسجد توبہ ٹیکسنگ میں جماعت اسلامی کا نام نہاد مفسر ہے ڈاکٹر خلیل الرحمان، اس نے کل فجر کی نماز کے بعد درس دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کسی اور کو بندہ کیا کہے؟ نام دہاد ڈاکٹر اور مفسر قرآن بنا ہوا ہے جماعت اسلامی کی مرکزی مسجد توبہ ٹیکسنگ میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کر رہے ہیں، ان کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس لیے میں نے عرض کیا نا، آج یہ نام نہاد اہل قرآن اہل حدیث تحقیق کرنے والے یہ سوائے لوگوں کے عقائد و نظریات کو برباد کرنے کے کچھ اور نہیں کرتے۔ تو اہل حق علماء کو چاہیے نا ان حالات کے اندر اپنی بات کو ظاہر کریں اور لوگوں کے عقائد کو بچائیں۔ بچانا چاہیے کہ نہیں بچانا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، میں نے کہا ہم سنی ہیں، اب ذرا سنیوں کے ہاں اصول دیکھنا، اس اصول کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی نبی کے صحابہ یا نبی کے اہل بیت کی بات ہونا تو ہمیں دو چیزیں چاہیے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، یا تو اللہ کا قرآن چاہیے یا پیارے پیغمبر کا فرمان چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرآن چاہیے یا حدیث چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے جو تاریخ نبی کے صحابہ اور اہل بیت پہ تبرہ کرے، نبی کے صحابہ اہل بیت پہ چلا کرے۔ آج کے بعد ذہن بنا لیجئے، جتنا مرضی بڑا محقق کو اپنے
اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوائے، انجینئر کہلائے، پروفیسر کہلائے، اسے کہا چاند تیری تحقیق پہاڑ پہ جائے، میں تیری تحقیق کو نہیں مانتا۔ ہم سنی ہیں اور سنی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں دو چیزوں سے، یا تو اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں یا پیغمبر کے فرمان سے کرتے ہیں، یا پیغمبر کے فرمان سے کرتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ صحابی دو چیزوں سے بنتا ہے، تیسری چیز کا دخل ہی نہیں ہے، نہ علم کا دخل، نہ عمل کا دخل، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ ذکر و اذکار، نہ صدقہ خیرات، کسی چیز کا دخل نہیں۔ صحابی دو چیزوں سے بنتا ہے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک انتخاب خدا اور تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی جس نے انتخاب کیا ہے اگر اس کی بات سننی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جس نے تربیت کی ہے اگر ان کی بات سننی ہے اسے حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اللہ آپ نے جن کا انتخاب کیا آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہو نام نہاد مفسر ہو اور نام نہاد میرے قرآن کا نام لینے والوں، حدیث کا نام لینے والوں، سنت کا نام لینے والوں، اور نمازیوں اور قاریوں اور حاجیوں، اللہ اکبر، سن لو اگر ایمان ہوا میرے علی جیسا، میرے امیر معاویہ جیسا تو ایمان قبول ہے، وگرنہ ایمان قبول ہے۔ سارے نے بولتے وگرنہ ایمان قبول ہے۔ اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے آپ نے جن کی تربیت کی ہے آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا میں فرماتا ہوں اصحابی کا نجوم، سبحان، میرے صحابہ کن کی مانند ہے؟ ستاروں کی مانند ہے۔ فرمایا جس کے نقش قدم پہ چلو گے جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائیو دیکھیے آج دنیا میں بڑے بڑے رنگ موجود ہیں، ایک اٹھے گا وہ نعوذ باللہ 3 طلاق کو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ کہہ کے ان پہ تھوپ دے گا، نعوذ باللہ دوسرا اٹھے گا وہ 20 رکعت تراویح کو بدعت کہہ دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم، اور آگے سے کہتے کیا ہے؟ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، کوئی عمر کا تو نہیں پڑھا، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا ظالم، پڑھا نبی کا ہے لیکن پڑھا صحابہ والا ہے، پڑھا جناب عمر والا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر نبی والا کلمہ پڑھے گا پھر تو مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ تو نے کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے لیکن پڑھا صحابہ والا ہے۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا، میں نے پہلی بنیادی بات عرض کی ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم کیا ہے؟ سنی ہے۔ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کیا ہیں، حضرت علی کی شان کیا ہے۔ میں حضرت علی کی عظمت پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے علماء نے ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا، وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ بولیں اور آپ کے جذبات میرے جذبات سے ملیں تاکہ کھل کے گفتگو ہو سکے۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر نے جب جناب علی کو دیکھا نا، توجہ رکھنا، دیکھا تو مسکرا پڑے۔ جب آپ مسکرائے نا حضرت علی فرمانے لگے ابو بکر آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے، میں قربان جاؤں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں علی میں یوں نہیں مسکرایا، مجھے میرے نبی کا فرمان یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے علی کو دیکھ کر خوش ہوگا میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم ان کی زیارت تو نہیں کر رہے، ان کو دیکھ تو نہیں رہے، لیکن ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان کا کیا کر رہے ہیں؟ تذکرہ کر رہے ہیں۔ خوش ہو کے کریں گے، خوش ہو کے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ جو میرے نبی نے فضیلت بیان کی ہے یہ ہمیں بھی نصیب ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو اب بیدار ہو کے سنیے گا، میں حضرت پیر علی کا تذکرہ کرنے چلا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے حضرت علی کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں۔ سب سے پہلی بلندی، سب سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ آپ میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت علی ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما۔ پہلا اعزاز یہ ہے، یاد رکھیے گا رشتے دار دونوں ہیں، حضرت علی بھی رشتے دار ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی رشتے دار ہیں رضی اللہ عنہ۔
صحبہ، لیکن پہلا اعزاز رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری کو پہلا اعزاز بناؤ گے، ابو لہب سگا چچا ہے، پھر اس کے بارے کیا کہو گے؟ اس لیے پہلا اعزاز رشتہ داری نہیں، پہلا اعزاز میرے نبی کی غلامی ہے، میرے نبی کا صحابی ہونا ہے۔ توجہ کیجیے گا، دونوں صحابی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ عوامی مجلس ہے نا، عوامی رنگ میں سمجھاؤ، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو مسجد میں آئے اسے نمازی کہتے ہیں، جو بیت اللہ دیکھ آئے اسے حاجی کہتے ہیں، جو قرآن اچھا پڑھے اسے قاری کہتے ہیں، جو فیصلہ صحیح کرے اسے قاضی کہتے ہیں، میدان جہاد سے زندہ لوٹ آئے اسے قاضی کہتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں میرے نبی کا دیدار کرے اسے نبی کا صحابی کہتے ہیں، اسے نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے گا، دونوں صحابی ہیں۔ صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی کا مقام ہے ان شان الصحبۃ لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے یہ جو میرے نبی کی صحبت ہے نا، میرے نبی کا قرب ہے، میرے نبی کا دیدار ہے، ایمان کی حالت میں زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو پھر مجھے یوں کہنے دیجئے نا، مقام صحبت کیا ہے؟ اگر حضور استاد ہے، صحابہ شاگرد ہیں، حضور سپاہ سالار ہیں، صحابہ لشکر جرار ہیں، حضور واعظ ہیں، صحابہ سامعین ہیں، حضور شمع ہیں، صحابہ پروانے ہیں، دیوانے ہیں، توحید کے فرزانے ہیں، دنیا سے بیگانے ہیں۔ اگر حضور پھول ہیں، صحابہ خوشبو ہیں، اگر حضور چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، عجیب نظارے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ جنتی سارے کے سارے ہیں، صحابہ جنتی سارے کے، جن کا یہ نظریہ وہ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بیدار ہو کے آج آپ بولیں، ان دونوں ہستیوں کے لیے بولیں، اس بولنے پہ اجر نہ ملے، قیامت والے دن گریبان بلا پکڑ لینا۔ میں آپ سے شور نہیں کروا رہا، میں تو بیدار کر رہا ہوں کہ اس دور میں ان ہستیوں کا تذکرہ سننا چاہیے تو پوری محبت پوری بیداری کے ساتھ سننا چاہیے۔ خیر مقام صحبت کیا ہے؟ مقام صحابیت کسے کہتے ہیں؟ میں اس پہ ایک بات اور دے کے اپنے عنوان کو آگے بڑھانا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت مقام صحبت کیا ہے، مقام صحابیت کیا ہے؟ میں قربان جاؤں، جواب سنیے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت لدھیانوی شہید فرماتے ہیں اور دنیا والوں، اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑنے لگے، آسمان پہ پہنچ جائے، کوئی بندہ 100 بار مر کے زندہ ہو جائے تو بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کہا بتاؤ تو صحیح، وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے وضحا والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، وہ کان کہاں سے لائے گا جنہوں نے وما ینطق عن الہویٰ کی صداؤں کو سنا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، وہ دل کہاں سے لائے گا وَيُزَكِّيهِمْ جن کو پاک میرے نبی نے کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جو ایک مرتبہ میرے نبی کے ہاتھ سے لگے پھر ساری زندگی خوشبوئیں نہ گئی؟ کہا بتاؤ تو صحیح، وہ ایمان کہاں سے لائے گا جو ساری دنیا کو قرض دے کے حاصل کیا جاتا ہے؟ وہ اعمال کہاں سے لائے گا جو پیمانہ نبوت سے ناپ کر ادا کیے جاتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، وہ اخلاق کہاں سے لائے گا جو آئینہ محمدی کو سامنے رکھ کے سنوارے جاتے ہیں؟ وہ ایمان کہاں سے لائے گا؟ وہ رنگ کہاں سے لائے گا جسے صبغۃ اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے؟ وہ نماز کہاں سے لائے گا جس کے امام الانبیاء بنا کرتے تھے؟ وہ جماعت کہاں سے لائے گا جس کے امیر خاتم النبیین بنا کرتے تھے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا کہ رسول چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، رسول چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو ہر دور میں پیارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے اشارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ صحابہ کی عظمت پہلا اعزاز دونوں ہستیوں کا کہ آپ میرے محبوب کے صحابی ہیں۔ آپ میرے محبوب کے کیا ہیں؟ سارے بولو بھائیو کیا ہیں؟ اب ذرا دوسرا اعزاز دیکھیے پیر علی کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کا دوسرا اعزاز یہ ہے آپ میرے محبوب کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بھائیو یہ رشتہ تایا چچا پھپھی، یہ رشتے اللہ نے بڑے عجیب بنائے ہیں۔
ہم نے اسے شریکہ بازی کا نام دے کے ظلم کیا، ان رشتوں کو ہم نے کمزور کر دیا، وگرنہ اللہ کی قسم یہ رشتے اللہ نے خونی رشتے، ان میں ایسی کشش رکھی ہے، چچا اس کی اولاد، تایا اس کی اولاد، پھپھی اس کی اولاد، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے، بندے کو بلا وجہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، انہیں کوئی خوشی ملے، بندے کو قدرتی طور پہ خوشی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا اعزاز ہے، آپ میرے محبوب کے چچا زاد بھائی ہیں، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، سنیے گا، میرے محبوب نے ہجرت مدینہ فرمائی، ایک انصار ایک مہاجر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی کو پتا چلا کہ سب کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرد جذبات میں آ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ روتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ جب میرے نبی نے دیکھا، میرے نبی نے دیکھ کر فرمایا علی کیا ہوا، علی کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں قربانا جاؤں۔ میرے محبوب کا انداز محبت دیکھیے، میرے محبوب نے یوں مجلس میں ہاتھ نکالا، آجا میرے علی آجا، میرے علی آجا۔ حضرت علی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، میرے محبوب نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کیسی محبت ہے، وہ کیسا نظارہ ہوگا جب حضرت علی روتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور میرے محبوب نے یوں ہاتھ نکالا ہوگا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں سنیے گا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتی ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، میرے محبوب نے ایک لشکر محبت، اب ذرا رشتہ داری کو محسوس کیجیے، میرے نبی نے ایک لشکر ترتیب دیا، اسے روانہ کر دیا، اس میں حضرت علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے دن مقرر، وقت مقرر کہ اتنے عرصے کے بعد یہ اندازن لوٹ آئے گا، وہ لوٹنے کے دن پورے ہو گئے، لشکر نہ آیا، دن اوپر ہوتے جا رہے، لشکر نہ آیا۔ میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، نیٹ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ پتہ کر لیا جاتا وہ لشکر کہاں پہ ہے۔ اب ایک دن میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگی ہے، ایمان والوں اس دعا پہ غور کرنا، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میرا علی لوٹ نہ آئے، میں اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی محبت ہوگی، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میرا بھائی علی لوٹ نہ آئے اور میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے مناقب کیا ہے، حضرت علی کی شان کیا ہے، حضرت علی کی عظمتیں کیا ہے، سنو میرے بھائیوں۔ کوثر المعانی بخاری کی شرح، اس میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان چاروں کی محبت ایمان والوں پہ یوں فرض ہے جیسے نماز روزہ یہ فرض ہے، اسی طرح ان چاروں کی محبت جو ہے وہ تمام ایمان والوں پہ فرض ہے۔ جو ان چاروں میں سے کسی کی محبت میں کمی کرتا ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کا روزہ بھی قبول نہیں۔ اس سے بڑی روایت سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا، جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا والوں میرے محبوب کے پاس حسنین کریمین میرے دونوں شہزادے موجود تھے، حضرت علی کے دونوں شہزادے میرے محبوب کی بارگاہ میں میرے نبی نے دونوں کے ہاتھوں کو یوں اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا دنیا والوں جو مجھ سے ان دونوں کے ماں باپ سے محبت کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ اسے جنت بھی دے گا، میرے قدموں میں جگہ بھی دے گا، جنت بھی دے گا، قدموں میں جگہ بھی دے گا۔ حضرت علی کے فضائل کیا ہے، حضرت علی کے مناقب کیا ہے، حضرت علی کی شان کیا ہے، میرے بھائیوں سنتے جائیے، ایمان کو تازہ کرتے جائیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا پھاڑا اور درخت کو پیدا کیا، جس نے روح ڈالی، جس نے زندگیاں عطا کی، میرے محبوب نے مجھے یوں فرمایا علی علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو ایمان والا ہوگا اور تجھ سے بغض اور نفرت وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہے اور ہم حضرت علی
کتنے مناقب ہیں حضرت علی کے، اگر میں مناقب بیان کرتا جاؤں، روایات بیان کرتا جاؤں، گھنٹے گزر جائیں۔ آئیے ذرا، بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا خیبر، ہم نے خیبر کو گھیرے ہوئے، فتح نہیں ہو رہی، محاصرہ چل رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ صبح اس آدمی کے ہاتھ میں پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ کون فتح دے گا؟ اللہ فتح دے گا۔ اور اگلی بات میرے محبوب نے فرمائی، وہ جس کے ہاتھ میں میں پرچم دوں گا نا، اس کی شان یہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میں محمد بھی اس سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ فرماتے سجاد صحابہ سوچتے رہے یار یہ سعادت کسے ملے گی، یہ سعادت کسے ملے گی؟ صبح صفے بن گئی، حضور تشریف لائے، فرمایا میرا علی کہاں پہ ہے؟ سبحان اللہ، میرا علی کہاں پہ ہے؟ ایمان والوں سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب بھی اللہ کے نبی مجھے میدان میں اتارتے اس سے پہلے اللہ کے نبی ایک کام کرتے۔ وہ کام کیا تھا؟ حضور مجھے بلا کے اپنا ہاتھ یوں میرے سینے پہ پھیرتے اور فرماتے اب علی میدان میں نکل، مجھے بتائیے جس کے سینے پہ مصطفیٰ کا ہاتھ پھرے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ یہ کمال سینے کا کہ ہاتھ کا؟ سارے بولو ہاتھ کس کا کمال؟ میں نے کہا یہ ہاتھ حضرت علی کے سینے پہ پھرے پھر بھی عظمتوں والا، امیر معاویہ کے سینے پہ پھرے تو بھی عظمتوں والا۔ آپ ہاتھ کی بات کرتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم کو نبی کے قدموں کے تلووں کے نیچے آنے والی مٹی کو بھی معتبر سمجھتے ہیں۔ کہو بے شک۔ وہ بے ادب، وہ گستاخ اور ہوں گے جن کا اعلان ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی، ہمارا بس چلا تو نعوذ باللہ ہم نبی کے روضے کو گرا کے زمین کے برابر کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ وہ اور بے ادب اور گستاخ ہوں گے۔ ہم تو غلام ہیں، ہم تو سنی ہیں، ہم تو مدینے کی مٹی میں بھی شفا کو مانتے ہیں۔ کہو بے شک۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ پھرے پھر بھی کمال، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پھرے پھر بھی کمال۔ میں حاضری لگواتا جاؤں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے میرے محبوب کے ساتھ سوار ہیں۔ میرے نبی نے پیار سے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی پشت مبارک، میرا سینہ آپ کی پشت مبارک سے لگ رہا ہے۔ میرے محبوبیوں پیچھے ہٹے، اللہ کے نبی نے وہ ہاتھ جو علی کے سینے پہ پھرتا تھا حضرت امیر معاویہ کے سینے پہ پھیرا اور دعا مانگی ہے، اللہم املاہ بالعلم، اللہ میرے معاویہ کے سینے کو علم کا خزینہ بنا دے۔ سبحان اللہ، علم کا خزینہ بنا دے۔ پھر اللہ نے بنایا، کیسے بنایا؟ اس پہ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا، وہ میں واقعہ سناؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ اللہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ، علم کا خزینہ کیسے بنایا؟ ایک عیسائی نے اپنا آدمی بھیجا، وقت کا بادشاہ ہے عیسائی، اس نے کہا جا مسلمانوں کے بادشاہ سے یہ 5 سوال ہیں ذرا پوچھ کے آ، اور 7 چیلنج اور دعویٰ کیا ہے کہ ان سوالوں کا جواب دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ وہ آدمی آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے ہمارے بادشاہ نے 5 سوال پوچھے ہیں، جواب چاہیے۔ فرمایا شروع کر، پوچھنا شروع کر، میں جواب دینا شروع کرتا ہوں۔ میں نے اپنے تصور میں کہا حضرت سوال لے لیجئے، پہلے مطالعہ کر لیجئے، پہلے ان کو دیکھ لیجئے پھر جواب دیجئے۔ فرمایا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت، آپ کو اپنے علم پہ ناز ہے۔ فرمایا علم پہ ناز نہیں، حضور کی دعا پہ ناز ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہم املاہ بالعلم، اللہ میرے معاویہ کے سینے کو علم کا خزینہ بنا دے۔ فرمایا پوچھ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا جی پہلا سوال ہے اس کائنات میں ایک چیز ایسی ہے جو اس جہان کی نہیں۔ فرمایا حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے، وہ جنت سے زمین پہ آیا ہے۔ دوسرا سوال ہے
ایک چیز ایسی ہے اس میں روح نہیں لیکن اسے ماں کہا جاتا ہے. کہا مکہ کی بستی ہے اسے ام القری بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہے. اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے ایک چیز ایسی ہے اس میں روح نہیں لیکن وہ سانس لیتی ہے. کہا یہ صبح ہے. قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ کہ جب صبح ہوتی ہے صبح سانس لیتی ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہے. اس نے کہا چوتھا سوال یہ ہے کائنات میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو زمین پہ چلی پھری ہیں لیکن ان کی ماں بھی نہیں ان کا باپ بھی نہیں. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام, نمبر 2 حضرت حوا, نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, نمبر 5 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا. اس نے کہا جی آخری سوال یہ ہے کائنات میں ایک ایسا پانی ہے نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا لیکن وہ کائنات کا سب سے بہترین پانی ہے. وہ پانی کون سا پانی ہے؟ فرمایا غزوہ خندق کے موقع پہ جب پانی ختم ہو گیا صحابہ لوٹے یا پیالے میں چند قطرے پانی کے لے کے آئے. میرے محبوب نے انگلیاں رکھی ہیں اللہ نے 5 انگلیوں سے 5 پانی کے چشمے جاری کر دیے. کہا یہ وہ پانی ہے نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا یہ کائنات کا سب سے بہترین پانی ہے. اس نے جواب بند کیے بادشاہ کو جا کر سنائے. بادشاہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. بادشاہ کیا بنا؟ کہتا اگر غلام کا یہ علم ہے تو آقا کا علم کیسا ہوگا؟ اللہم املاہ بالعلم. اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم کا خزانہ بنا دے. سنیے گا جناب علی فرماتے یوں ہاتھ میرے سینے پہ پھرتا. حضور فرماتے علی اب نکلنا. میرے علی نکل رہے ہیں. میدان بدر ہے. میدان بدر میں عالم مبارز ہے کوئی پہلوان نکالو. عرب میں رواج تھا ایک پہلوان ادھر سے ایک پہلوان ادھر سے. پہلے ان کی لڑائی ہوگی بعد میں لشکروں کی لڑائی ہوگی. اللہ اکبر. مشرکوں نے کافروں نے ولید بن عتبہ نکالا. اسے اپنے پہ بڑا مان بڑا تکبر ہے. تکبر کے ساتھ میدان میں آیا. عالم مبارز میرے محبوب نے فرمایا علی ادھر آنا. سینے پہ ہاتھ پھیرا. اس کے مقابلے میں نکلنا. عمر مبارک 17 سال یا 18 سال ہے. حضرت علی نکلے نا. ولید دے کے تکبر میں کہنے لگا کہتا ہے او مسلمانوں بچے کو میرے مقابلے میں نکالا کسی پہلوان کو نکالو نا. حضرت علی کو کوئی ٹینشن نہیں. آپ عربی کے اشعار پڑھ رہے ہیں. اشعار پڑھتے پڑھتے اس کے قریب ہوئے. کہنے لگا علی یہاں زبان کا مقابلہ نہیں تلوار کا مقابلہ ہے. کہا کر کے دیکھ لے. پہلا بار کیا ولید کا سر تن سے چرا کر دیا. مقابلہ کر کے دیکھ لے. احد کا میدان ہے. اللہ اکبر. مشرک کافر اکٹھے ہو کے میرے محبوب پہ حملہ آور ہوتے کہ بڑا اچھا موقع ہے حضور اکیلے اب بات بن جائے گی. میرے محبوب نے کیوں دیکھا؟ جناب علی قریب تھے. علی آنا ذرا. حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور نے کہا نا علی آنا ذرا فرمایا میری خوشی کی انتہا نہ رہی. آج میں اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہو کے لڑوں گا. سبحان اللہ. میں سامنے آیا کسی کو زخمی کیا کسی کو مارا بھاگے دوبارہ آیا. تیسری مرتبہ 3 مرتبہ حضرت علی نے دوڑا دیا. کہو سبحان اللہ. میرے نبی نے جب یہ منظر دیکھا حضور نے خوش ہو کے فرمایا علی منی و انا من علی. دنیا والوں علی میرے ساتھ ہے میں علی کے ساتھ ہوں. علی مجھ سے محبت کرتا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل امین اتر آئے. اللہ کے نبی آپ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے. اللہ فرماتے آنا منکما علی آپ کے ساتھ آپ علی کے ساتھ ہیں. میرے اللہ کا اعلان ہے میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. اللہ کا اعلان ہے میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. وقت تھوڑا ہے اگر تفصیلات میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آئیے ذرا اختصار کے ساتھ خلاصہ اور نچوڑ پیش کرتا ہوں. حضرت علی کون ہے؟ میں نے کہا سنیے گا. ایمان علی ہے ایقان علی ہے سلطان علی ہے فیضان علی ہے قرآن علی ہے نانا میری آن علی ہے میری شان علی ہے میری پہچان علی ہے. اللہ کی قسم میری جان بھی علی ہے. اتنا نہیں کرنا سننے واسطے نا ذوق چنگا تگڑا چاہیے. اللہ اکبر. جتنا تگڑا ذوق ہوئے گا اتنا نہیں گلا ہونگے. کہو انشاءاللہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت علی کون ہے؟ میں نے کہا سننا. حضرت علی کون ہے؟
سنیے گا حضرت علی کا مقام کیا ہے، حضرت علی کا شان کیا ہے۔ میں نے کہا میرا پیار علی ہے، معیار علی ہے، کردار علی ہے، کردار میں اعلیٰ ذات علی ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ میں نے کہا سنیے گا، علی وہ ہے جو صفدر ہے، نڈر ہے، شیر ببر ہے، فاتح خیبر ہے۔ علی کون ہے؟ سنیے گا، علی وہ ہے جو حسنین کے پدر ہے، فاطمہ الزہرا کے شوہر ہے، میرے نبی کے برادر ہے، صفدر ہے، نڈر ہے، شیر ببر ہے، فاتح خیبر ہے۔ نانا اب کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو صاحب ذوالفقار ہے، حیدر کرار ہے، سنیوں کا سردار ہے۔ میں نے کہا سنیوں کا سردار ہے۔ اگر کسی کو بھول ہے حضرت علی کی شان بیان نہیں کرتے، میں نے کہا آج اپنی بھول دور کر لے۔ میں کہہ رہا ہوں علی صاحب ذوالفقار ہے، حیدر کرار ہے، سنیوں کا جن کے سردار ہے وہ تو بولو یار۔ حضرت حسین سنیوں کے، میں نے کہا بھائیوں سنتے جائیے حضرت علی کون ہے۔ آئیے خلاصہ اور نچوڑ دیتا ہوں۔ حضرت علی کون؟ جو میرے نبی کے صحابی ہیں، میرے نبی کے یار ہیں، وفادار ہیں، حبدار ہیں، غمگسار ہیں۔ حضرت علی کون ہے؟ بچپن میں جن کی تربیت اور کفالت میرے نبی نے کی ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کون ہے؟ جو میرے نبی کی زندگی میں کاتب قرآن بنے۔ حضرت علی کون ہے؟ جو قرآن کریم کے بے مثال حافظ تھے اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنا یہ ان کی زندگی کا شعار تھا۔ حضرت علی کون ہے؟ علوم قرآن پہ پوری مہارت رکھنے والے ہیں۔ حضرت علی کون ہے؟ جنہوں نے علم نحو کی بنیاد ڈال کر امت پر احسان عظیم کیا ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے مصداق ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ اولئک حزب اللہ، اولئک هم الراشدون، اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون کے مصداق ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق ہے۔ ما انا علیہ واصحابی کے علیکم بسنتی کے مصداق ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اقضاہم علی انا دار الحکمت وعلی بابھا کے مصداق ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ جو بچپن میں میرے نبی کے بیٹے بن کے رہے۔ حضرت علی کون ہے؟ جن کو نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ حضرت علی کون ہے؟ ہجرت کی رات جن کو نبی نے اپنا بستر دیا۔ حضرت علی کون ہے؟ جن کے سپرد لوگوں کی امانتیں کی ہیں۔ حضرت علی کون ہے؟ جن کو میرے نبی نے اپنا بھائی قرار دیا۔ حضرت علی کون ہے؟ اسد اللہ غالب کا لقب میرے نبی کی زبان سے ملا۔ حضرت علی کون ہے؟ جن کی پوری زندگی بت پرستی سے باز رہی۔ حضرت علی کون ہے؟ جن کی ہر طرف سے علم پھوٹتا اور حکمت کبکتی تھی۔ حضرت علی کون ہے؟ غریب مجبور بے بس انسانوں کی مدد کرنا جن کا شعار تھا۔ حضرت علی کون ہے؟ جن کی محبت کو میرے نبی نے اپنی محبت قرار دیا، جن کی دشمنی کو میرے نبی نے اپنی دشمنی قرار دیا۔ نانا حضرت علی کون ہے؟ جنہیں حضور کا غلام کہا جاتا ہے اور سنیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی فضیلتیں، عظمتیں، آئیے ایک فضیلت اور سنیے۔ حضرت علی کی فضیلت، میرے محبوب نے فرمایا اقضاہم علی، میرے علی سے بہتر کوئی امت میں فیصلہ کرنے والا۔ اب میں نے اس پہ آپ کو ایک مثال دینی ہے آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے، اور پھر اس پہ ایک دو عقیدے آپ کو سنانے، توجہ رکھنا۔ پہلی مثال، علماء نے لکھا ہے کہ دو بندے سفر پہ نکلے۔ کہاں نکلے جی؟ سفر پہ۔ دونوں کے پاس کھانا، راستے میں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ایک تیسرا مسافر بھی گزرا۔ جب تیسرا مسافر گزرا تو انہوں نے کہا یار تو بھی آ جا، تو بھی مسافر ہے، تجھے بھی بھوک لگی ہوگی۔ اس وقت ہوٹل کہاں پہ تھے؟ اس نے کہا اچھی بات ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تینوں نے کھانا کھایا، اٹھ کر جانے لگا نا، اس نے اپنی جیب سے 8 درم نکالے۔ کتنے درم نکالے؟ ان دونوں کو دے گیا۔ اب دنیا آئی، 8 درم آئے، اب آپس کا لڑائی، آپس کی جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ جس کے ایک آدمی ان دونوں میں سے اس کی تھی 5 روٹیاں اور دوسرے کی تھی 3 روٹیاں۔ 5 والا کہنے لگا کہ یوں کر 5 درم مجھے دے دے اور 3 تو لے۔ 3 وہ 3 والا کہنے لگا نہیں جی انصاف ہونا چاہیے۔ کی ہونا چاہیے جی؟ میں اپنے نہ ہو رہے ابھی 60 162 انصاف کے ہو رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں جی انصاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا یار تیریاں 3 روٹیاں میریاں 5، سیدھی جی گل ہے۔
بھی 5 مینو دے دیتے. انہوں نے کہا نہیں جی ادو انصاف ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پھر اتنا بھی قریبی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, وہاں چلتے ہیں, حضرت علی سے فیصلہ کروا لیتے. جا کے انہوں نے اپنی بات سنائی. حضرت علی نے اس 3 والے کو سمجھایا کہ اگر تجھے خوشی سے یہ 3 دے رہا ہے تو لے لے. اس نے کہا جی نہیں جی نہیں, انصاف کر دیو. کی کر دیو؟ انصاف کر دیو. حضرت علی نے فرمایا اچھا کیا, اب انصاف کروا لے. فرمایا کتنی روٹیاں؟ کہتے جی 8. تیری کتنی؟ 5. تیری کتنی؟ 3. کھانے والے؟ اس نے کہا جی 3. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 روٹی کھاتے کتنے حصے کرتے؟ 1 اس کو, 1 اس کو, 1 اس کو. کہا 8 کو 3 سے ضرب دو, کتنے ہو گئے؟ کہتا جی 24. کتنے ہو گئے؟ 24. تیری روٹیاں کتنی؟ کہتا جی 9. 9 میں سے کتنے پیس تو نے کھا لیے؟ کہتا جی 8. تیرے پیچھے کتنے پیس بچے؟ کہا جی 1. کہا 1 انہوں دے دیتے, 7 تو لے. اللہ اکبر. انصاف ہویا کہ نہیں ہویا؟ ماشاءاللہ. اب سنیے گا, اقضاہم علی. وقت تھوڑا میرے بھائیوں, لیکن میں ایسے عقائد آپ کے گوش گزار کرنے چلا ہوں, انشاءاللہ یاد کر لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. پوری توجہ رکھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا, علی نبی کے بعد سب سے افضل ترین انسان امت میں کون ہے؟ اب جواب سنیے گا. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا کہ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت دوسرا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تیسرا فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ حضرات کا ذوق ہے, جہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے نا, وہاں جب ہم یہ دلائل دیتے ہیں تو لوگ اٹھ کے پیشانیاں چومتے ہیں کہ اس غیر گزرے دور میں بھی ہمارے مسلک پہ کوئی بندے بات کریں اور لوگوں کو عقائد و نظریات. چلو تسی سبحان اللہ سے کہہ دو نا ماشاءاللہ. اس نے پھر پوچھا, اس نے کہا حضرت ابو بکر, عمر, عثمان. اس نے پھر ڈائریکٹ ہی پوچھا, اس نے کہا حضرت آپ. فرمایا میں تو ایک عام سا سادہ سا مسلمان. کیسی عاجزی, کیسی انکساری. میں تو ایک سادہ سا عام سا مسلمان ہوں. اس سے بڑی بات سنیے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تقریر لکھتے ہیں. یہ جو میں اور آپ سنی کرتے نا, ابو بکر, عمر, عثمان کو چھوڑ کے آگے قدم بڑھاتے ہیں, آگے قدم بڑھاتے ہیں. نہ میرے بھائیوں, یہ چاروں ایمان ہیں. یہ چاروں کیا ہیں؟ اور ان کی ترتیب یہی ہے. یہی ترتیب اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے اور قیامت تک یہی ترتیب چلے گی. کہو بے شک. اللہ اکبر. شادی ہو نا, شادی ہو, یہ شادی والے دولے بندہ پہلے بندے کی کہتے ہیں اج تو فرنٹ سیٹ تے بیٹھ جا. کیوں؟ اج دن ہی تھا نہ تین پہلے بہن دیتا تے نہ بعد بہن دینا. اج تو بیٹھ جا. اج تیری سیٹ بھی فرنٹ تے تیری گڈی بھی اگے. لیکن دنیا والوں سننا ذرا, جب حضرت علی کے نکاح کی مجلس منعقد ہوئی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت انس کو بلایا میرے محبوب نے. اب دولہا کون تھے؟ بولو بھائیو, کون تھے؟ تو پہلے نام کس کا آنا چاہیے تھا؟ میرے محبوب نے فرمایا کوئی عقل کا اندھا کل قیامت وقت, کل میرے جانے کے بعد پھر یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ دیکھو جی ایتھے تے پہلے نہ لے آنا, ایتھے تے پہلے نہ لے آنا. میرے محبوب نے فرمایا حضرت انس کو, ادعو ابا بکر و عمر و عثمان و علی. سبحان اللہ. فرمایا پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. نکاح چاہے علی کا ہے لیکن ترتیب ترتیب نہیں ٹوٹنی چاہیے. تو علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک تقریر نقل کی ہے حضرت علی کی, اسے ذہن میں رکھیے گا. ایک بندہ کہنے لگا, جب حضرت علی بنے نا خلیفہ, تو وہ بندہ کہنے لگا حضرت کچھ لوگ نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں کہ پہلے تینوں خلفاء ناحق تھے, نعوذ باللہ, آپ کی خلافت برحق ہے. آپ نے فوراً فرمایا غلط کہتے ہیں اور جھوٹے ہیں, غلط کہتے ہیں اور جھوٹے ہیں. فرمایا ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کو نبی نے اپنے ہاتھ سے مسلح دیا. سبحان اللہ. الفاظ دیکھیے گا, الفاظ کا چناؤ دیکھیے گا. فرمایا جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے پھر میں نے پوری روئے زمین پہ نظر دوڑائی, پوری روئے زمین پہ نظر دوڑائی تو ہمیں جناب عمر سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا رضی اللہ تعالی. ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا. جب وہ شہید ہوئے پھر ہم نے پورے روئے زمین پہ نظر دوڑائی
ہمیں عثمان غنی سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ. ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر ہم نے نظر دوڑائی تو اب مجھے علی اپنے آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز نظر نہیں آیا، تو میں نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کر دیا. تو گویا ابو بکر پہلے خلیفہ فیصلہ پیر علی کا، عمر دوسرے خلیفہ فیصلہ پیر علی کا، عثمان تیسرے خلیفہ فیصلہ میرے پیر علی کا. ہم ذات علی بھی مانتے ہیں، بات علی بھی مانتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اب دو باتیں سناؤں گا کیونکہ ہماری یہ مجلس خانقاہی مجلس بھی ہوتی ہے. حضرت علی کی ساری عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں اپنی جگہ پہ. ان کی ایک عظمت یہ ہے وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے. اللہ سے کیا کرتے تھے؟ بے پناہ محبت کرتے تھے. یہ سیرت علی ہے، یہ کردار علی ہے. حضرت علی اللہ سے بے پناہ کیا کرتے تھے؟ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنیے گا. ایک ہے دلائل کی دنیا، ایک ہے تصوف کی دنیا. میں تصوف کی دنیا میں دلیل دینے چلا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ سے بے انتہا ڈرتے تھے. اللہ سے بے انتہا کیا کرتے تھے؟ کیوں؟ جس کو جتنی اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اللہ کا خوف، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہاں نہ پکڑا جاؤں، یہاں نہ پکڑ آ جائے، یہاں نہ پکڑ آ جائے، کہیں میں بڑی بات نہ کر بیٹھوں، بڑا بول نہ بول بیٹھوں، اپنے اعمال کے حوالے سے میرے ذہن میں تکبر نہ پیدا ہو جائے. کیوں؟ جہاں بھی معاملہ خراب ہوا، وہ اللہ ناراض ہوا تو ساری کھیتی برباد ہو جائے گی. جو اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے ڈرتا بھی کیا ہے؟ حضرت اقدس شیخ طریقت دنیا جناب والا تصوف میں بڑا نام حضرت اقدس حضرت پیر کی ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ. حضرت نے یہاں پہ دو واقعات نقل کیے ہیں. میرے بھائیوں سنیے گا. اللہ اکبر. اللہ کا شکر ہے شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد غیاث دھومن دامت برکاتہ العالیہ نے یہ فرق مٹا دیے. پہلے لوگ عقائد کا مطالعہ کرتے تھے، تصوف کا نہیں کرتے تھے. او جی علیحدہ ہے، ایک علیحدہ ہے. میں نے کہا کوئی علیحدہ نہیں ہے، الحمدللہ سب کچھ ایک ہے. اب ذرا سنیے گا. میں نے عقائد و نظریات بیان کیے. اب حضرت علی کا مقام دیکھیے، حضرت علی کا شان دیکھیے. اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اس کی نشانی کیا ہے کہ اللہ سے بے پناہ کرتے تھے. اللہ اکبر. تقوی، خوف خدا، اللہ کا ڈر. دشمن کو گرایا، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. ہاتھ میں خنجر ہے، اس کے سینے میں پیوست کرنے لگے. اس ظالم نے آگے سے تھوک دیا. اب تو ضرور مارنا چاہیے تھا نا. میں اور آپ ہوتے کہتے ہوتے تھے تو نہیں چھڑنا، اور تو میرے اوپر تھوکیا ہے. لیکن دیکھیے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے ڈرتے بھی کیسے ہیں. چھوڑ دیا، ادھر آئے. دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا علی اب کو ضرور مارنا چاہیے تھا. فرمایا نا 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 نا. کیوں چھوڑا؟ کہا پہلے مارنے جا رہا تھا تو خالص اللہ کی محبت کے اندر مارنے جا رہا تھا. جب اس نے مجھ پہ تھوکا اب میرا غصہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ میرا غصہ شامل ہو جائے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. یہ جناب علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت پیر جی نے یہ واقعہ بھی نقل کیا. حسنین کریمین دونوں شہزادے بیمار ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے منت مانی ہے. کیا منت مانی ہے؟ کہ اللہ اگر تو ان کو شفا دے گا، ان کو کیا کرے گا؟ شفا دے گا، تو ہم تیرے لیے شکرانے کے طور پہ 3 روزے رکھیں گے. سبحان اللہ. کتنے روزے رکھیں گے؟ اللہ نے صحت دی ہے. جب اللہ نے صحت دی نا، آپ نے روزے رکھنا شروع کیے. پہلے دن افطار کا وقت آیا. دن میں جو تھوڑ بہت مزدوری کی اس سے جو کھانا تیار ہوا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ دروازے پہ دستخط ہوگی ہے کون یتیم ہیں اور کئی دنوں کے بھوکے ہیں. حضرت علی نے کھانا اٹھایا دے دیا. فاطمہ ہم پانی یا نمک سے روزہ افطار کر لیں گے. دوسرا دن آیا، اسی وقت پہ مسکین آئے. مسکین ہیں، کئی دنوں کے بھوکے ہیں، اٹھا کے دے دیا. پھر اسی طرح روزہ افطار کر لیا. تیسرا دن آیا، بھائیوں بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہاں پہ اللہ کی محبت ہونا پھر ہو سکتا ہے. وہ دیکھیے
اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، کمال اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ حضرت خلیل تڑپ گئے، اتنا مزہ لطف آیا، او مسافر ایک بار اور سنا دینا۔ اس نے کہا جی پہلے تو مرضی سے پڑھا، اب ڈیمانڈ پہ پڑھ رہا ہوں، کیا دیں گے؟ ادھر بکریوں کی طرف دیکھا، آدھی بکری دے دیا ہے، اس نے پڑھ دیا، مزہ کتنا آیا، لطف کتنا آیا، ایک بار اور سنانا۔ اس نے کہا جی اب کیا ملے گا؟ یہ دوسری آدھی بھی تیری ہے، اتنا مزہ آیا، ایک بار اور سنانا۔ اس نے کہا جناب بکریاں ختم ہو گئی، اب کیا دیں گے؟ کوئی بکریاں چرانے والا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہا ضرور چاہیے، ایک بار سنا، ساری زندگی تیری بکریاں چراؤں گا۔ اس نے پھر پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، بکریوں سمیت چل پڑے۔ وہ مسکرایا، اس نے کہا اللہ کے نبی جانے کی ضرورت نہیں، میں فرشتہ ہوں، امتحان لینے آیا، آپ نے تو محبت الہی میں کمال کر دیا، مال بھی پیش کر دیا، جان بھی پیش کر دی ہے۔ تو تیسرا دن آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، اسی وقت میں کون ہے؟ قیدی ہے، کئی دن ہوا کھانا نہیں ملا، اٹھا کے دے دیا۔ انہی کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آئیے پتہ نہیں کب کسی وقت کس طرح بھائی شہزاد دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، بھائی آصف دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، میں اور آپ اس نکمی دنیا کی محبت میں گرفتار رہے تو پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ گیا۔ جب موت کا بلاوا آئے گا پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر ہم کہیں گے کاش ایک لمحہ مل جائے، ایک گھڑی مل جائے۔ نہیں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، حضرت علی کی سیرت کو سننے والوں آؤ آج یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم جیئیں گے بھی اپنے نبی کے طریقے پہ، زندگی گزاریں گے اپنے نبی کے طریقے پہ۔ ساری محبتیں نیچے ہوں گی، اوپر محبت ہوگی، یا تو اللہ کی ہوگی یا اللہ کے نبی کی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آخری پہلو، 5 منٹ باقی ہمارے وقت میں، توجہ رکھنا۔ آپ زخمی ہو گئے، حوصلہ دیکھیے، حوصلہ دیکھیے۔ حضرت علی کی باتیں کرنا آسان ہے۔ آپ کو جس بندے نے زخمی کیا نا اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ کیا نام تھا؟ ابن ملجم۔ حضرت علی نے فرمایا حسن اسے شربت پلاؤ۔ اسے کیا پلاؤ؟ تو بندہ ہماری جان لینے کے لیے ہم پہ حملہ کرے اور خون اکثر بہ جائے، ہاں، اور یقین ہو کہ جتنا خون بہ گیا، جتنا گھاؤ لگا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اب میری زندگی مشکل ہے، وہ بندہ کہے کہ میرے قاتل کو، مجھے زخمی کرنے والے کو کیا پلاؤ؟ آپ کی کہنے جی ایسی کیسی یہ ہوں بچ جائے، انہوں پتہ لگنا چاہیے بھی واہ کہ دینا پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ میرے بھائیوں یہ سیرت صحابہ نہیں ہے، اور اس میں مزہ بھی نہیں ہے، اس میں لطف بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم معاف کر کے دیکھو، جو معاف کرنے میں لذت ہے نا وہ بدلہ لینے میں لذت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کو شربت پلاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شربت لے گئے، اس نے سوچا اس میں زہر نہ ہو، میں شربت پیوں اور مر جاؤں، اس نے واپس کر دیا۔ آپ نے دوبارہ بھیجا، اسے کہے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، کیا کر لے؟ اور یہ شربت پی لے، مجھے اللہ کی قسم میں قیامت والے دن حوض کوثر خود بعد میں پیوں گا، تجھے پہلے پلاؤں گا۔ ہے اتنے بڑے حوصلے کسی کے پاس؟ یہ ہے سیرت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے ہم نے عظمت شان ان کی سنی، لیکن یہ عمل کے پہلو ہیں میرے بھائیوں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے، زندگی کا رخ بدلنا چاہے، یہ ان کی سیرت اور ان کا کردار ہے۔ کوشش کرو کہ ان کی سیرت پہ عمل کریں، کہو انشاءاللہ۔ لیکن وہ ایسا بدبخت تھا، اسے پھر بھی یقین نہیں آیا، اس نے پھر بھی وہ شربت نہیں پیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی بات سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت ہے، حضرت حسن کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ اور وصیت کی۔ آپ حضرت علی کی وصیت سنیے گا، کمال کی وصیت ہے۔ آغاز وصیت کا یہاں سے کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حضرت علی کے نام پہ شرک کا بازار گرم کرنے والوں، حضرت علی آخری وقت میں بھی یہ اعلان کر کے گئے کہ میری ہر طرح کی عبادت ہے تو کس کے لیے ہے؟
مجھے اور آپ کو پیغام دے کے گئے، دنیا والوں کامیابی ہے تو اس میں ہے، آؤ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ پھر میرے محبوب کی ختم نبوت کی بات کی، میرے محبوب کی رسالت کی بات کی، توحید بھی ہو گئی، ختم نبوت بھی ہو گئی۔ پھر فرمایا حسن اللہ سے ڈرنا۔ کس سے ڈرنا؟ تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، اللہ ہر وقت سن رہا ہے۔ اور یہ کمال ایمان ہے، یہ کمال ایمان ہے۔ حسن تقوی اختیار کرنا، اور جب بھی مرنا اسلام پہ مرنا، جب بھی مرنا اسلام پہ مرنا۔ کیسی وصیت ہے، جب بھی مرنا اسلام پہ مرنا۔ پھر فرمایا آپس کا بھائی چارہ قائم رکھنا، آپس کا بھائی چارہ قائم رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا یہ نماز اور روزے سے بھی افضل ہے، یہ نماز اور روزے سے بھی۔ جب بھائی چارے کی بات آئے نا تو ہم اسے صرف بین المسالک لیتے ہیں، کہ مولوی آپس لڑنا چھاڑ دیں۔ یہ جو ہمارے گھروں میں فساد کھڑے ہیں، یہ جو ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، یہ بھی اسی بھائی چارے کے اندر آتی ہیں میرے بھائیوں۔ نمبر 4 فرمایا میرے نبی کے صحابہ، تمہارے نبی کے صحابہ، یہ آخری وصیت کے الفاظ ہیں کہ تمہارے نبی کے صحابہ، تمہارے نبی کے صحابہ۔ کہا حسن جب حضور دنیا سے جانے لگے تھے تو حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کا احترام بھی کرنا، حسن سلوک بھی کرنا۔ یہی وصیت میں تمہیں کر کے جا رہا ہوں کہ نبی کے یاروں کا احترام بھی کرنا، حسن سلوک بھی کرنا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں اگرچہ سخت ہے لیکن سچ ہے، صحابہ اہل بیت کا گستاخ غلاف کعبہ پکڑ کے بھی مر جائے پھر بھی جنتی، سارے بولو بھائیو، پھر بھی جنتی۔ وہ نبی کے روضے کے سامنے مر جائے، دل میں بغض صحابہ یا بغض اہل بیت ہو، یہ پھر بھی جنتی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 رجب کو سنیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ آپ سنی بریلوی ہیں دیوبندی ہیں، اپنے اپنے علماء سے تحقیق کر لیجیے اگر میری بات پہ یقین نہ ہو۔ ایک رسم بد ہے کنڈے، کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے ہیں نہ ان کی وفات۔ جڑا مولویت ختم دینا ہے نا اس مولوی نو پڑھو کہ مولوی صاحب پہلے دستا صحیح کہ اس 22 رجب نو ہویا کی ہے۔ نہ تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے نہ ہی ان کی وفات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ ان کی کیا ہے؟ 64,65,000۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب صحابہ باقی بھی نے، اس صحابہ نے دشمن امیر معاویہ کو کیوں سڑ دے رہے؟ میں کبھی جڑا جتنے 76 پھیرے بندہ ہو تو سڑدا بھی کیے، بولتے نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے 64,65,000، آدھے سے زیادہ دنیا پہ میرے محبوب کا پرچم لہرا ہے۔ وہ پرچم کتے عیسائیاں دے سینے چ، کتے یہودیاں دے سینے، کتے کافراں دے سینے، پھر آگ تے لگنی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن اس 22 رجب کو خوشی مناتے ہیں۔ حضرت امیر آپ نے دیکھا نہیں کہتے منہ نیرے گونڈے کرنے، کدوں کرنے؟ کیوں؟ جدوں یہ شروع ہوئے نا ادو مسلمان طاقت کے اندر سن، ادو جرت نہیں سی کہ کوئی کھلے عام اتنا صحابہ دی خوشی کرے۔ اس واسطے لوگ کے ایک بندہ دروازے میں کھڑا ہوندا جڑا چنگی طرح منہ بھی صاف کرتا بھی بات تری محسوس نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو اس لیے سنیوں کا اس رسم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔